یہ کہتے ہیں کہ دل میں کہا تھا کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو طلاق ہو جائے گی، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اب وہ کام نہیں ہوا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو دیکھیں نہیں ہوگی، اگرچہ یہ معلق کرنا ہے طلاق کو، اس کو مشروط طلاق بھی کہتے ہیں، اس کو تعلیق طلاق کہا جاتا ہے، طلاق کو معلق کرنا، کسی چیز پر مشروط کرنا، اگر ایسا ہو گیا تو طلاق، ایسا نہیں ہوا تو طلاق۔ تو یہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تب طلاق واقع ہوتی ہے، اگر زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف دل میں سوچا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر طلاق ہی پر کمر آ کے کیوں ٹوٹتی ہے۔ بہت سارے شوہر حضرات اور بیویاں وغیرہ اسی طریقے سے مطلب مشروط معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کریں، آپ کوئی اور بات کہیں، اور کم از کم زبان سے تو بالکل نہ کہیں، ورنہ بعض اوقات بہت زیادہ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد حلالہ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا قرآن پاک میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد یہ عورت پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ تیسری طلاق کا حکم بیان ہوا ہے، تو لہٰذا 3 طلاقوں کے بعد پھر حلالہ کے بغیر ملاپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے، اسی پر ہمارے جمہور متفق ہیں۔ اگر کوئی مطلقہ بچی ہوتی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ اس نے طلاق لے لی ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو بہرحال اس کے والد کو اس کی کفالت کرنی ہوگی۔ اگر والد نہیں ہے تو بھائی بہن جو ہیں اس کو بقدر ضرورت نان نفقہ دیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، مجھے نہیں پتہ اس بہن کے بارے میں، لیکن 1 طلاق پھر دوسری طلاق، یہ کیوں ہوئی دوسری طلاق اور پہلی اور دوسری طلاق، اس میں دیکھا جائے گا کہ لڑکی کا قصور ہے یا لڑکے والوں کا قصور تھا۔ اگر تو لڑکی کی عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر طلاقیں لے کے گھر پہ آ جاتی ہے، تو پھر گھر والوں کی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح اگر اس کو بیگ فراہم کرتے رہیں گے، اس کی بیگ پر رہیں گے، تو لازمی بات ہے کہ لڑکی کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جھگڑا کر کے طلاقیں لے کے واپس آ جائے گی کہ سنبھالنے والے تو موجود ہیں۔ ایسی صورت میں اگر گھر والے الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اب اگر تم نے کوئی طلاق لی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، تو یہ ایک حکمت کے ساتھ یہ الفاظ کہلائیں گے۔ لیکن پھر بھی بہرحال اگر بچی آ جاتی ہے تو اپنی بچی کو ایسا تو نہیں کہ گھر سے دھکا دے کے نکال دیا جائے، لیکن بچیوں کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچی تیسری شادی نہیں کرنا چاہتی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قصور دوسروں کا زیادہ ہو، اس کا کم ہو، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر ایک مرد ہے یا عورت نارمل حالت میں ہے، نارمل حالت سے مراد یہ ہے کہ تقاضۂ نفسانی ایسا نہیں ہو رہا کہ اگر یہ شادی نہ کرے تو گناہ میں پڑ جائیں، یا خوف ہو یا یقین ہو کہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر یقین ہو تو نکاح کرنا فرض، اگر صرف گمان ہے تو یقین کرنا واجب، اور نارمل حالت میں ہے تو پھر بھی کم از کم سنت موقدہ ہے، اور اگر سنت موقدہ کے ترک کیا جائے تو انسان گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ 2 شادیاں ناکام ہوئیں، تیسری بھی ہوگی، ایک ذہنی اذیت ہوگی، نکاح سے رک جایا جائے، ایسا نہ کریں، کیونکہ ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں تو ہمت کر کے تیسری کریں اور کمپرومائز کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر گھر میں ہماری بچیاں سروائیو کر رہی ہیں، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا جاتا ہے، کمپرومائزڈ لائف گزارنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ 100% میری مرضی کے مطابق ماحول ملے گا، وہ کسی کو بھی نہیں ملتا ہے، نہ لڑکے والوں کو ملتا ہے نہ لڑکی والوں کو۔ یہ تو شاذ و نادر کوئی صورت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بہت ہی اچھا سسرال دے دے، اور میکے والے بھی بہت اچھے ہیں، لڑکی بھی اچھی لڑکا بھی اچھا، لیکن عموماً طور پہ ایسا نہیں ہوتا، تو شادی ضرور کریں۔ لیکن پھر یہ آخر میں کہ اگر گھر والے کہتے ہیں کہ تیسری شادی نہیں کی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شرعی طور پہ ان کی ذمہ داری رہے گی۔